سے افضل حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور پھر آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فقیہ امت کا لقب ملا کہ دین کے مسائل اور دین کی تفہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اونچا درجہ اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ دیگر ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین ہیں، جن سے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ مروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہوا، اور وہی آقا کریم علیہ السلام کا مدارک و انوار، آپ کی لہب مبارک اور قبر انور بھی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنائی گئی۔ مسجد نبوی سے متصل نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور 11 ازواج مطہرات کی رہائش گاہیں مسجد نبوی سے متصل تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ کا جو دروازہ تھا، نبی کریم علیہ السلام 5 وقت نماز کی امامت کے لیے اسی دروازے سے تشریف لاتے تھے، اور جہاں آج مدینہ پاک حاضری کے وقت مواضع شریف پر کھڑے ہو کر آقا کریم روض الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے متصل جگہ ہے۔ جہاں قبر انور ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور جہاں ہم سلام عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یہاں حضرت حفصہ کا حجرہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، اور حضور کے نکاح میں تھیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر صدیق کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں تھیں، تو حضرت حفصہ کا حجرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جو ہے یہ متصل تھا۔ جہاں آج سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال باکمال کے بعد صحابہ کرام کو جب بھی کسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تو وہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب رہی ہیں، اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں کیا تعلیم تھی۔ اسی لیے ان کو فقیہ امت کا لقب دیا گیا۔ فقیہ کہتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، ایسا عالم دین جو دین کے مسائل کا فہم رکھتا ہو اور لوگ اس سے مسئلہ پوچھنے آئیں اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ دین کے مسائل لوگوں کو سمجھا سکے، اسے فقیہ کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دین کا شعور عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اسے دین کا ادراک عطا فرماتا واہ، ہے۔ یعنی وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور شعور عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے بہت قریب رہی ہیں دیگر حضرت مطہرات سے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ اخلاق کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے حضور
کا معاملہ اور تعلقات میں اس حوالے سے آپ کیا بتاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن سارے کا سارا حضور کا اخلاق ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ایک مجسم قرآن ہے اور ایک مصحف قرآن وہ ہے جو مسجدوں کی الماریوں میں ملتا ہے، اور ایک مجسم قرآن تھا جو مدینے کی گلیوں میں دکھائی دیتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا سراپہ مبارک اور آپ کا پورا وجود مبارک یہ عین ہی قرآن کی تعلیم پر عمل تھا۔ اس لیے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن سارے کا سارا جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا ہو اور قرآن پر عمل دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بڑا قحط سالی ہوئی، طویل عرصہ گزر گیا کہ بارش نہیں ہوئی، تو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تم حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرو۔ لوگوں نے پوچھا اس کی صورت کیا ہو؟ تو وہ حجرہ مبارکہ جس میں حضور کی قبر انور تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کی چھت سے دو کڑیاں جو ہیں، دو بالے جو ہیں، وہ نکال کر کے روضہ اطہر جہاں موجود ہے اس حجرے میں سوراخ کر دیں، کیونکہ جب سوراخ ہوگا اور آسمان بغیر حجاب کے حضور کی قبر انور کو دیکھے گا تو آسمان سے پھر بادل برسیں گے اور بارش نازل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اسی حجرے کی چھت میں ایک سوراخ کیا گیا، اور جیسے ہی سوراخ کیا گیا تو موسلادھار بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ کیا بات، کیا بات۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ دراصل یہ حضور کی ذات اقدس کو بارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا ہے۔ آج بھی گنبد خضرہ شریف میں جو زیارتیں کرنے والے ہیں اور زیارتیں کراتے ہیں اور بتاتے ہیں، وہ آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی گنبد خضرہ میں اس جگہ پہ سوراخ موجود ہے اور اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے، تاکہ بطور علامت یہ وہ جگہ ہے جہاں دو کڑیاں نکالی گئی تھی، سوراخ کیا گیا تھا اور آقا کریم کے وسیلے سے بارش نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ پاک میں کوئی آدمی اگر بیمار ہو جاتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے آتے کہ ہمارا بچہ یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ عورت بیمار ہو گئی، یہ مرد بیمار ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا کیا کرتی تھی کہ پانی کا ایک پیالہ منگوا کر نبی کریم علیہ السلام کا کرتا مبارک جو ہے اس کا ایک کنارہ پانی میں ڈبوتی تھی اور اسے نچوڑ کر فرماتی تھی یہ حضور کی قمیص مبارک اور کرتا مبارک کا وہ سالہ ہے، رومن ہے، یہ لے جاؤ اور مریض کو پلاؤ تو اللہ تعالیٰ شفا یاب۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی کرتا مبارک اور قمیص مبارک کا کنارہ پانی میں ڈبو کر جو وہ سالہ ہوتا تھا، دومن ہوتا تھا، مریضوں کو پلایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا یاب فرماتا۔ بہت سی روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف میں مروی ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث شریف ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، یہ مشکاہ شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ حضور میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، کیونکہ سب صحابہ میں یہ معروف تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے وہ پار کے بھی ساتھی اور ہجرت کے بھی ساتھی تھے، اور ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس سے عائشہ صدیقہ نے جب یہ جواب سنا تو انہوں نے عرض کی اینا حسنات ابی بکر، حضور حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، تو میرے والد میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں جو ہیں ان کی کیفیت بھی بتا دیں کہ ان کی نیکیاں کس درجے میں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں، ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ نیکی کون سی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہے کہ عمر بن خطاب کی ساری نیکیوں کے برابر وہ ایک نیکی ہے۔ فرماتے ہیں غالباً وہ نیکی جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا ہے نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو غار میں جو حضور کے ساتھ رہے تھے، غالب گمان یہ ہے کہ وہ نیکی عمر بن خطاب کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، کیونکہ اس نیکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، میری ساری نیکیاں لے لو، لیکن غار میں ایک نظر جو آپ نے میرے آقا کو دیکھا ہے وہ نیکی مجھے دے دو، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں لے دو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا ہجرت کے سفر کے لیے، اور پھر 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر جو قیام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ پھر حضور نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک نیکی ساری نیکیوں کے برابر، قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو 70 دفتر جو ہیں دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، بڑے بڑے 70 رجسٹر جو ہیں وہ ایک شخص کے نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے، اور اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ سارے اس کے گناہ ہی ہوں گے جن سے 70 دفتر بھرے ہوں گے۔ اور ترازو کے پلڑے میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ رکھا جائے گا، تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ حضور یہاں جب دل چاہتا ہے زیارت کر لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، قیامت کے دن آپ سے ملاقات کو دل چاہے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے، کہاں ملاقات ممکن ہوگی؟ حضور نے فرمایا 3 جگہوں پہ مجھے تلاش کرنا، یا پل صراط پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کو گزار رہا ہوں، حضور کی امت گزر رہی ہوگی، حدیث میں آتا ہے حضور فرمائیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے پار گزار۔ فرمایا یا تو میں پل صراط پہ ہوں گا اور امت کو رب سلم کی صداؤں میں گزار رہا ہوں، یا پھر حوض کوثر پہ مجھے تلاش کرنا، دیکھنا میں حوض کوثر پہ جلوہ در ہو کے اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں، یا پھر میزان پہ دیکھنا، میزان پہ جلوہ در ہو کے اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں۔ تو حضور جب وہاں تشریف فرما ہوں گے تو حضور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے 70 دفتر رکھے گئے اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے اور اس ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے، جیسے ہی سرکار کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا نیچے آ جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا
حضور کاغذ کا پردہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے جو کلمہ طیبہ پڑھا تھا نا، وہ کلمہ طیبہ کاغذ کے پرزے پہ ہوگا، جو اس نے پڑھا تھا وہ میں پلڑے پہ رکھوں گا تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بتایا گیا کہ لا الہ الا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اتنا اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ یعنی اتنی قوت ہے کلمہ طیبہ کے ذکر کے اندر، اور جس نے کلمہ شریف پڑھا تو اس کا ایمان متحقق ہو گیا، تو جو کلمہ اس نے پڑھا تھا وہ اتنا قوی ہے، پھر اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھاری ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا جیسے حضور نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ بعض اوقات انسان سے کوئی ایسا نیک عمل ہو جاتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں پر حاوی ہو جاتا ہے، باقی ساری نیکیاں اس کی مغلوب ہو جاتی ہیں، وہ ایک نیکی جو درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے وہ ساری نیکیوں کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے یہاں ایک حدیث شریف بخاری شریف کی ساتھ ملا لیں تو بات سمجھنا آسان ہوگا۔ بعض لوگ چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسے راستے میں گزرتے ہوئے گلی میں اور سڑک پر ایک پتھر دیکھا ہے تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، نکل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دینا، جیسے پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی اور چیز کہ گزرنے والوں کو اس سے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو یا نقصان پہنچنے کا، تو اسے راستے سے ہٹا دینا، حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ تو یہ چھوٹی نیکی سمجھ کے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا عمل ہے ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، نہ بھی کیا تو خیر ہے، لیکن حضور کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کے نظر انداز مت کرو، اس لیے نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹے درجے کی نیکی ہے، میں تو بڑی بڑی نیکیاں کروں گا اور یہ چھوٹے درجے کی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے کہ چھوٹے درجے کی نیکی جس سے تم نے حقیر سمجھ کے ترک کر دیا تھا اور دوسرے بندے نے وہ چھوٹی سی نیکی کی ہو، وہ نیکی اس کی بڑی نیکیوں پر غالب آ جائے۔ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی بہت عظیم نسبت ہے، انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع پر آج بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کے ساتھ نسبت رکھنے اور ان کے ادب و احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں جن کے بارے میں معاذ اللہ منافقین نے اتہام کیا، آپ پہ بہتان لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 آیتیں کی پاکدامنی میں نازل کی۔ تو آج اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہے پھر آپ سمجھیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں ان کا کیا مقام و مرتبہ۔ اس لیے کسی کے کہنے پہ اور کسی کے ورگلانے پہ اپنا ایمان و عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف دیکھیے کہ قرآن کی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور فقیہ امت ہیں، حضور کا وصال مبارک انہی کے حجرے میں ہوا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے وقت آپ کا سر اقدس جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دامن میں تھا، اور حضور نے ان کو اشارہ فرمایا تھا کہ آخری وقت میں مسواک چبا کر کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ تو یہ فقیہ امت بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اگر کسی ایک حضور کی رفیقہ حیات کسی ایک ام المومنین کے بارے میں معاذ اللہ حاکم بدہن کسی کے کہنے پہ اگر غلط بات آ گئی تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ یہ امہات المومنین ہیں اور انہیں تمام ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اور 22ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی کے گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، تم حضور کے نکاح میں آ گئی ہو، اس لیے قرآن نے تمہیں امہات المومنین کا ٹائٹل دیا ہے۔ میں نے رات تراویح کے درس میں عرض کیا تھا، اور جو حضرات رات میں نہیں تھے آج اس وقت ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے، یہ یاد رکھیے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 3 طبقات تھے جو حضور سے براہ راست فیض یاب ہوئے، اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ایک تو صحابہ کرام، اور ایک اہل بیت اطہار، ایک امہات المومنین، یہ 3 طبقات ہیں۔ ایک وہ تمام بیویاں جن کو حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، ایک وہ لوگ جو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرتے ہیں اور پھر حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور پھر وہ حضور کے قرابت دار، حضور کے اہل بیت، جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لہذا صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا امہات المومنین ہوں، ان کے بارے میں اپنا عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ سے محبت میری محبت ہے، اور میرے صحابہ سے بغض رکھنا میرے ساتھ بغض رکھنا۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، کوئی تاریخ اٹھائے پھرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کی نسیں ہستیوں کے بارے میں، اور دوسری طرف آپ کو کوئی تاریخ کا سہارا لے کر ان ہستیوں سے بدظن کرے تو دیکھنا پھر قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ ہوئے ہیں جن پر اللہ راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ ایک تو یہ آیت ذہن میں رکھیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں یا انصاروں، اللہ ان سب سے راضی۔ اور دوسرا 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی جو آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے اوپر سے بیعت کی تھی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ بھی میں نے جان لیا، اور میں اسی لیے ان سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب اللہ ان سے راضی ہو گیا جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے اور یہ بات پلے باندھ لیجئے، بہت بڑی نصیحت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ بیویاں بھی پاک ہیں، وہ خاندان بھی پاک ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا۔ اور قرآن مجید میں آیت تطہیر جو ہے اس کا مصداق حضور کی تمام بیویاں ہیں، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ تمام ازواج مطہرات یہ قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی، سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضور کی دعا سے اہل بیت ہے، اور آیت تطہیر انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضور نے دعا فرمائی تھی، حضرت علی، حضرت فاطمہ حسنین کریمین کو کمبل کے نیچے لے کر کے اپنی آغوش میں اور دامن میں لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کر کے کہا ہے۔ یہ تو میرے آقا کا کرم ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں ہے۔ اب جس کو حضور اہل بیت میں شامل فرما لیں، اس کا جو انکار کرے گا تو وہ حضور کا بات کا انکار کر رہا ہے۔ سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور یہ 4 ہستیاں 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے پنجتن پاک کا جو لفظ بولا جاتا ہے
یہ اس موقع پہ جب سرکار نے چاروں ہستیوں کو اپنے دامن میں لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت رکھے تو انہیں اپنا محبوب بنا۔ تو لہٰذا ازواج مطہرات ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان ہستیوں کا دل و جان سے احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت، ان سے عقیدت اور ان کا احترام اللہ ہمارے مقدر پہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ رات کو بھی میں نے یہ حدیث سنائی ہے اور پہلے بھی سنا چکا ہوں کئی درسوں میں۔ میں محض توجہ دلانے کے لیے مقصود ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں وہ حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو اپنے والدین ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ہوں، جو ان کی قبر پر جائے یا ان کی قبروں پر جائے اور جا کر قبروں کی زیارت بھی کرے اور وہاں جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کتنے آسان عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے درجات بہت ہیں۔ تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر ممکن ہو کسی کے والدین کی قبریں دور ہیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگر قریب ہے تو پھر قبر کی زیارت کرنا، وہاں جا کے ان کی مغفرت کی دعا مانگنا۔ اگر اتنی دور قبر ہے کہ اس کا جانا سفر کر کے ابھی آج ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھے اور ان کی مغفرت کی دعا مانگے۔ تو دو دعائیں تو قرآن مجید میں مذکور ہیں نا والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ دوسری دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک اعمال کی رغبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ